الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ حضرات، اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان میں وہ طاقت اور وہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالی کے نور کا مشاہدہ کر سکے، لیکن اللہ تعالی کائنات کے ایک ایک ذرے سے اپنی موجودگی اور اپنے وجود اور اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور جب لوگ کائنات کے ان دلائل سے اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے تو ہیں لیکن اپنی دنیا داری میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ان کا دھیان اللہ رب العزت سے ہٹ جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ اسی کائنات کے لشکروں کے ذریعے انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور انسان کو نیند سے اور غفلت سے جگاتا ہے، اور پھر انسان پھر بھی نہ جاگے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات آتے ہیں، پھر انسان کی زندگیاں اور انسان کی آسائشیں، دنیا میں ملنے والی انسان کی سہولیات وہ اللہ چھین لیتا ہے اور انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اگر قومیں پھر بھی نہ گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار نہ کریں، تو پھر اللہ ایسی قوموں سے زندگی چھین لیا کرتا ہے اور ان کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ اور نشان بنا دیا کرتا ہے۔ یہ وبائیں، یہ عذابات، یہ پریشانیاں، یہ انسان کے اعمال اور اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی بھی اس کے لیے ایک عذاب اور مشکل بن جاتی ہے، اس کی سہولتیں اور آسانیاں اور امن اور چین اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان مرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی۔ آج ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ یاسین میں فرماتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے لیے
مجھے آسمانوں سے کوئی لشکر اور فوج نہیں بھیجنی پڑتی، ایک معمولی سی چیخ، ایک چھوٹی سی چیز قوموں کی تباہی کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ جس قوم سے راضی ہوتا ہے اس قوم کے لیے اپنی نعمتوں کو اور اپنی مخلوقات کو اس کی خدمت کا حکم دیتا ہے، اور جس قوم سے ناراض ہوتا ہے اللہ کسی ایک اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا کرتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین سے دور اور صرف عملی اعتبار سے دور نہیں، بلکہ ہم آج دین کو، مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور صرف آج انسان مذہب کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اسی ہمارے معاشرے میں، اسی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ اکا دکا نہیں بلکہ کثیر تعداد میں ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں اور اسلام سے، اللہ کے دین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ دیندار، ان کی دین کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ سے نفرت سن کے، دین سے بغاوت کا اظہار دیکھ کر ان کے دل میں ایسے لوگوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، وہ ان کا سد باب کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور جب کوئی بیماری، کوئی گناہ انفرادی ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی انفرادی ہوتی ہے، اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو پھر اس گناہ پر آنے والا عذاب بھی اجتماعی اور قومی ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، دین کو چھوڑ دیا اور تجارت کے پیچھے لگ گئے، کاروبار کے پیچھے لگ گئے، روپیہ سمیٹنے میں دل رات لگے ہوئے ہیں۔ دین تو ایک طرف، ہمارے اندر سے انسانیت بھی غائب ہو گئی، ہم نے ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیا، ہم نے مظلوم کی داد رستی چھوڑ دی، ہم نے کمزور کے سر پہ ہاتھ رکھنا بند کر دیا، ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، اور کس لیے دیا؟ صرف اسی تجارت کے لیے دیا کہ انڈیا اگر کشمیر میں ظلم کرتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم انڈیا سے اپنا کاروباری لین دین کر رہے ہیں۔ انڈیا بہت بڑی منڈی ہے، 1.5 ارب کا جم غفیر ہے، وہاں پر چیز بیچیں گے، 1.5 ارب چیز خریدے گا، اتنا بڑا ملک ہے، وہ ہمیں بیچتا ہے، ہماری تجارت چلتی ہے، ہمارے ملک چلتے ہیں، ہماری منڈیاں اور مارکیٹیں اور کاروبار چلتے ہیں، اس لیے ہم انڈیا کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں ظلم ہوا، لوگوں نے اس لیے امریکہ کی حمایت کی کہ امریکہ طاقتور ہے، اس کی تجارت بڑی ہے، اس کا پیسہ بڑا ہے، اس کے پیسے سے تجارت ہوتی ہے، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے ہماری تجارت بند کر دی جائے گی، ہم پر اقوام متحدہ کے ذریعے پابندیاں لگا دی جائیں۔ ہم نے عراق میں، شام میں اس لیے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی کہ ہمارے ان ممالک سے تعلقات تھے، ان کے ساتھ ہمارا تجارتی لین دین تھا، اور ہم اس لیے خاموش رہے۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس پر خاموش رہے، اس لیے کہ
چائنا بہت بڑی تجارت گاہ ہے، وہاں سے پوری دنیا کو مال سپلائی ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی پنگا لیں گے ہماری مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی، ہماری تجارت بند کر دی جائے گی۔ اور آج قومیں تجارت کی بنیاد پر چلتی ہیں، تو جب ہم نے ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیا، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے مظلوم کی داد رسی نہیں کی، اس لیے کہ تجارت پر نقص پڑے گا، تجارت میں نقصان آئے گا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں دکھا دیا کہ یہ تجارت جس کے لیے تم نے حق کہنا چھوڑ دیا تھا، میں نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے بند کر دی ہے۔ کرو تجارت۔ آج حالت یہ ہے دنیا کے سارے کاروبار بند ہیں، بارڈر بند، ایئر لائنز بند، بڑی بڑی مارکیٹس ختم، منڈیوں پر تالے، مارکیٹوں پر تالے لگے۔ کس نے لگا دیے؟ کوئی طاقت نظر نہیں آتی، کسی نے آرڈر نہیں دیا، کوئی پولیس والا نہیں ہے بند کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، ایک انجانا خوف جو نظر نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے تھے ہم رب کو اس لیے ہی نہیں مانتے کہ رب نظر نہیں آتا، آج وہ بھی بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ سوچو پوچھو وائرس نظر آتا ہے؟ انجانا خوف۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر آخرت کا کفر اور رب کا کفر چھپا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک شامی بچے نے کہا تھا جب اس کے گھر پر میزائل گرا، اس کی ننھی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین دم توڑ گئے، اور وہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ اس نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا میں رب کے پاس جا رہا ہوں، سب جا کے اس کو شکایت لگاؤں گا، اور لگتا ہے وہ شکایت پہنچ چکی ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑا، جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے کاروبار کیسے بند کر دیں؟ اب کیا ہوا؟ کاروبار کیوں بند ہو گئے؟ جلسوں میں لوگ نہیں آتے تھے، ٹائم نہیں ہے، اب اللہ نے ٹائم نکال دیا۔ اور حیرت ہے ان لوگوں پر جن کے ہاتھوں میں ملکوں کی باغ ڈور ہے، وہ بیچارے اس طرح ڈرے ہوئے ہیں، اگر اللہ سے ڈرتے تو شاید یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ آج عرب ملکوں میں مسجدیں بند، مدرسے بند، جمعہ بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا تھا، تم نے مسجدوں کو اہمیت دینی چھوڑ دی تھی۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور حالت یہ ہے ہر ایک ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، جبکہ کوئی قوت نظر بھی نہیں آ رہی۔ عزیزو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حکمرانوں سے کہوں گا کہ قوم کے اندر خوف پیدا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری وباؤں کے آنے کی خبر بھی دی تھی، اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا۔ وہ طریقہ، وہ احتیاط آج بھی اول و آخر ہے، اس سے بڑھ کر آج تک کوئی احتیاط ایجاد نہیں کر سکا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ اگر گناہ کریں گے
تو ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے بڑوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور پھر فرمایا وبا مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور گناہگار کے لیے رب کا عذاب ہوا کرتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قوم کوئی شخص طاعون کی وبا میں فوت ہو جائے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے, شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے, طاعون پھیلا, صحابہ میں بڑے علماء میں سے تھے, صحابہ کے استاد تھے, نبی مکرم کے پہلو میں بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے. لوگوں کو بڑی فکر ہوئی اتنا بڑا عالم ہے, طاعون پھیل گیا ہے, ان کو وہاں سے نکال لینا چاہیے. ان کو نکلنے کی بات کی, کہا کیسے نکل سکتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں پر وبا پھیل جائے وہاں کا کوئی شخص بھاگ کر دوسرے علاقے میں نہ جائے, اس لیے نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا چلو جاتے نہیں ہو تو پھر دعا کرو اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے. لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, ان کے لیے دعا کرنے لگے کہ اللہ اس وبا سے معاذ کو بچا لے. انہوں نے کوڑا پکڑا اور انہیں مارنے لگے. کہا میرے نبی نے کہا تھا اس میں شہادت ہے, تم کیوں مجھے شہادت سے محروم کرنے کی دعائیں مانگ رہے. انگلی پر پھوڑا نکلا, اسی طاعون کی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن وہ علاقہ نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاط بتائی ہے آج کے جدید دور میں بھی اس سے بڑی کوئی احتیاط نہیں. آپ نے فرمایا تھا جہاں وبا پھیل جائے اس علاقے کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور دوسرے علاقے کا کوئی شخص وہاں پر نہ آئے. جس شخص کو بیماری لگ جائے وہ دوسرے لوگوں میں صحیح لوگوں کے پاس نہ جائے, اور صحیح لوگ وہ اس سے احتیاط کریں. اس کے علاوہ ملکوں کے بارڈر بند کرنا, کاروبار بند کر دینا, لوگوں کو گھروں میں بند کر دینا, اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ خوف پھیلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات, جب میں نے کرونا وائرس کے بارے میں پڑھا سنا, اس کی نشانیاں پڑھی, اس کے آثار پڑھے, تو میں نے اپنے نبی کی زندگی میں اس پر غور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سنتیں میرے سامنے آئیں. اگر ہم ان 4 سنتوں پر عمل کر لیں میں دعوے سے کہتا ہوں کورونا کا حملہ آپ پر نہیں ہو سکتا. پہلی سنت یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھانے کے لیے, سہولت دینے کے لیے آپ نے زندگی میں 1-2 بار ایک وضو سے زیادہ نمازیں بھی پڑھی ہیں, لیکن عام آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. نیا وضو کیجئے. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو وضو کرتے ہوئے غرارہ کیا کریں. اس لیے یہ جو ہم کلی کرتے ہیں یہ ہمارے کلی کا انداز درست نہیں ہے, بلکہ غرارہ کرنا چاہیے. اس سنت پر عمل کیجئے. تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو جب ناک میں پانی ڈالیں
تو اوپر تک کھینچا کرے، اچھی طرح ناک کو صاف کرے، اس پر عمل کر لیجئے۔ اور چوتھی سنت یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، قرآن مجید نے ایک اشارہ کیا ہے کہ پانی پینے کے لیے ٹھنڈا استعمال نہ کیا جائے، گرم استعمال کیا جائے۔ یہ 4 سنتیں، ان پر عمل کر لیجئے۔ اور 5ویں احتیاط کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو، اور نہ کسی وبا زدہ آدمی کو اپنے پاس آنے دیں۔ باقی جو لوگ صحیح ہیں، سالم ہیں، تندرست ہیں، ان سے میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں پر، ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخری بات، اللہ رب العزت سے رجوع کیجئے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ بیماریاں بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ اور ایک اور احتیاط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہمیشہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اور اپنے پانی کے برتنوں کو، مشکیزوں کو باندھ کے رکھا کرو۔ فرمایا ہر سال میں ایک رات ہوتی ہے جس رات میں وبا نازل ہوتی ہے، سال میں ایک رات ہوتی ہے جس سے آسمان سے، جس رات میں وبائیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ وبا ہر اس برتن میں گھستی ہے جو ننگا پڑا ہوتا ہے، ہر اس پشکیزے میں گھستی ہے جس کا منہ باندھا نہیں جاتا۔ لہذا لوگوں، اپنے برتنوں کی حفاظت کرو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ اگر یہ حفاظت کر لو گے، یہ 6 نمبر پر ہے، اللہ رب العزت آپ کو ان وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔